السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، خیمہ معبد، آج میں اس عظیم بڑیا کے علاقے میں موجود ہوں جنہوں نے آج سے 1450 سال پہلے ہجرت کے مبارک سفر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی تھی۔ آپ تخیل کریں کہ آج سے 1447 سال پہلے اسی وادی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار، رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو سامنے ایک بڑیا کے خیمے پہ نظر پڑی۔ بھوک اور پیاس کی شدت تھی، اس لیے اس خیمے کے قریب گئے اور پوچھا، اماں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ آگے کا پورا واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا تذکرہ ہے، میں آپ کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی سناتا ہوں۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ کی لوکیشن آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گی، اور یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ یعنی 3 دن کھلا رہتا ہے۔ شام عصر 4 بجے سے رات 12 بجے تک کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں۔ 75 ریال ٹکٹ ہے ایک آدمی کی، اور ان کی ویب سائٹ اعلیٰ خطا ہو، وہاں سے آپ کو یہ ٹکٹ مل جائے گی۔ اب ان کا ایمان افروز واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی، اس وادی کی آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو واقعہ اور معجزہ پیش آیا تھا اس کو بھی سنتے ہیں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت پر، تو راستے میں رابغ ایک جگہ تھی، وہاں ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جب آپ چلے گئے، پورا واقعہ سنا دوں، مزے کا ہے۔ بھوک لگی تھی تو آپ نے اس خیمہ دیکھا تو کہا، پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھ، ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل موڑی جئی۔ آپ نے کہا اس کا دودھ نکال لوں؟ کہ پتر ہے تو ٹورن جوگی نہیں تو دودھ کتوں دے گی، یہ تو چلنے کے قابل نہیں، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے میں دیکھ لوں؟ اس نے کہا دیکھ لو۔ اور آپ کو ہے نا حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ ایک دو بار ہوا گیا، انہوں پتہ نہیں یہ بکری دودھ نہیں دے سکتی، تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ غور سے دیکھنا ایک تاریخ بن گیا۔ جب اس نے پھر وہ حلیہ بیان کیا تو کمال کر دیا، ورنہ وہ کہتے اگر وہ صحیح بکری ہوتی تو توجہ نہ کرتے، کہتے ٹھیک ہے نکال لو، وہ تو قابل ہی نہیں تھی دودھ کے، لہٰذا وہ آپ کو دیکھنے لگی بھی کون ہے، یا کوئی بڑا ہی بڑا بندہ ہے، یا کوئی بالکل ہی کچھ سمجھ ہی کوئی نہیں بھی کی ہو رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھنے لگی۔ آپ نے بکری کو کھینچا تو وہ بیچاری ایسے مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے آئی۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال میکسیمم، یا 10 سال، پھر مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جائے گی۔ آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن لٹک کے نیچے آ گئے۔ بکری سے دودھ نکلتا ہے ایک اتنا گلاس ہو تو اس کو دودھ نکلے۔ آپ نے پورا بڑا برتن گڑوا، جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، وہ پورا اس نے ایسے آپ نے بھر دیا۔ لہٰذا ماں جی ویکھی جاندی لے بھی اے کی بنی، تو پھر آپ نے وہ دودھ نا چاروں کو پلایا، 3 ساتھی، آخر میں خود پی کے پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پھر بھر دیا۔ بعد میں بھول جاؤں گا، بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سے 10 سال۔ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ 22 سال زندہ رہی، 22 برس زندہ رہی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو چھری سے بچایا کہ میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، اللہ نے اس کو چھری سے بچایا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے وہ کھڑے کھڑے مر گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا گڑوے میں دودھ، بڑے برتن کو گڑوا کہتے ہیں ہماری پنجابی، تو دودھ کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا بکری سے۔ کہ تیرا دماغ خراب ہے، ادھو کی دعا گیا؟ وہ کہنے لگے اسی سے۔ وہ کہ اس سے کیسے ہے؟ کہے کوئی آدمی آیا تھا، کوئی جادوگر تھا یا کوئی بہت بڑا تھا، مجھے نہیں پتا اس کے ہاتھوں میں کیا تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگائے ہیں۔ تو یہ صرف یہی نہیں ہے، اتنا پہلے بھر کے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور دوبارہ بھر کے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو کہنے لگا ان عتیلی، مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا۔ تو اب معدب بولی ہے، آپ کو الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اور الفاظ بھی، لیکن آپ ذرا یہ دیکھنا کہ اس میں موسیقی کیسی ہے، ردم کیسا ہے اور ربط کیسا ہے، اور ایسے جیسے ابلتا ہوا چشمہ ہو۔ تو وہ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں ترجمہ کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ کیا ردم ہے،
کیا نغمہ ہے، کیا موسیقی ہے، اور کیا لفظ کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے، جیسے موتی پرو دیے ماں نے، ان پڑھ بی بی کہنے لگی اپنے خاوند سے، ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا، یوں سمجھو 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا، کہ میں نے 14ویں کا چاند انسانی روپ میں دیکھا، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، ایسے حسین تھے کہ جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں وسیم، وسیم اس خوبصورت، حسین اس خوبصورت کو کہتے ہیں جو دیکھتے ہی دل پہ اثر کرے، وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، نہ آنکھ تھکے نہ دل بھرے۔ ابو معبد میں نے دیکھا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے آ گیا ہو، اور خوبصورت آنکھوں میں اتر گئے، دیکھوں تو دل نہ بھرے۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز کچھ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھ دیکھ کے ختم، دیکھ دیکھ کے ختم۔ اور میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں تو مجھے یہاں کی سینری بڑی پیاری لگی، تجھے وہیں نہیں ہوگا کتھے تھے کتھے پہ، چونکہ تم رہتے ہی ادھر ہو۔ چوتھے دن میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا جماعت میں گیا 93، تو میں نے خود کہا بھائی نیاگرا لے چلو، تو ہمیں نیاگرا لے گئے۔ پھر 98 میں جماعت میں گیا تو میں نے نہیں کہا نیاگرا لے چلو، انہوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو، چلے گئے۔ پھر 2000 میں گیا تو کہنے لگے نیاگرا چلے، میں کہا چھڈو پر پانی تے ویک ویک کے ہوں اور کی کرنا۔ نہیں جی مولانا رات کو بڑی لائٹیں ہوتی، میں کہا دفع کرو پانی تو ہے۔ تو وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو زندگی بھر دیکھتے رہو دل نہ بھرے۔ اور دنیا میں ایک ہی آیا، کون؟ محمد مصطفیٰ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، مولا بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یہ ہیں محمد مصطفیٰ، جو ایک ہی ہیں وسیم، کہ جتنا دیکھو دیکھ دیکھ میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ قسیم تھے، قسیم کسے کہیں؟ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، ہاتھ کونی بازو کندھے سینہ کمر، آنکھیں ناک ہونٹ داڑھی چہرہ مہرا سر، گھٹنے پاؤں انگلیاں انگوٹھے، جس کی ہر شے حسین ہو اور خوبصورت ہو، جس کے جسم کا ایک ایک بال خوبصورت ہو، ایک ایک ناخن خوبصورت ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں قسیم، قسیم۔ تو وہ کہنے لگی وسیم قسیم، ایسے تھے کہ دیکھتی جاؤں فدا ہو جاؤں، اور حسن ایسا تھا کہ غلام نظر آتا تھا۔ میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدب، انجل، ابرق، 7 لفظ ہیں میرے نبی کی آنکھوں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے، 7 الفاظ، اور 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسی حسین آنکھ اللہ نے دنیا میں کسی کی بنائی نہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ تھا جو یہاں پر پیش آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ سنا تو فوراً پہچان گئے کہ یہ تو وہی شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں نبی بنا کر بھیجا۔ اب چونکہ وہ آپ کا معجزہ اپنے گھر میں دیکھ چکے تھے، اس لیے فوراً اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے باقاعدہ طور پر صحابہ کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرات پھر مدینہ منورہ پہنچے اور کلمہ پڑھا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آخر میں 2 اشعار عربی کے حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، وہ بھی آپ کے کانوں کی سماعت کرتا ہوں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے معبد، اللہ نے آپ کو کیا عزت، کیا سعادت اور خوش نصیبی عطا فرمائی کہ ہجرت کے پورے سفر میں اللہ کے نبی اور آپ کے یار غار اگر کسی کے مہمان بنے تو وہ آپ تھیں۔ شاید کہ خوش نصیبی کو بھی آپ پہ رشک آ رہا ہوگا۔ هذه الخيمة التي تشابه خيمة معبد التي بات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة هجرته من مكة إلى المدينة. يقول الشاعر أنس الدغيم في بيتين مختصرة: وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفد الأحشاء، يا معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء.
ما أكبر حظ خيمة أم معبد لما دخلها محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل رحلتنا في معرض خير الخلق اللي تعيش فيها القصة ما تسمعها. بسم الله.